بسم الله الرحمن الرحيم. فتى أبي بن خلف عظما وقال أنبعث بعدما صرنا كذا فنزل. آگے آیت کریمہ آ رہی ہے. اللہ نے فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کہ انسان کہتا ہے اذا ما مت، کیا جب میں مر جاؤں گا، لسوف اخرج حیا، تو میں زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا، نکالا جاؤں گا قبر سے. یعنی انکار کے طور پر کہتا ہے کیا ایسا ہوگا. اس آیت کریمہ کی شان نزول بیان کرنے کے لیے صاحب تفسیر فرماتے ہیں فتح ابی بن خلف، یعنی یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی تو اس کا شان نزول بیان فرماتے ہیں. شان نزول کا خلاصہ یہ ہے کہ ابی ابن خلف نے ہڈیوں کو، کسی ہڈی کو پارا پارا کیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد اس نے کہا کیا جب ہم اس طریقے سے گل سڑ کر زمین میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تو کیا اس کے بعد بھی ہم کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یعنی اس کا مقصد تھا انکار کرنا، یعنی ہم کو مرنے کے بعد زندہ نہیں کیا جائے گا، وہ یہ کہنا چاہ رہا. اور ہڈی کے ٹکڑے کر کر کے اس نے یہ بتایا کہ جیسے یہ ہڈی کے ٹکڑے ہو گئے ہیں ایسے ہی ہم بھی ہو جائیں گے ٹکڑے. تو اس ہڈی کے ٹکڑے جب نہیں جوڑے جا سکتے، اس کو زندہ نہیں کیا جا سکتا، تو ہم جب سڑ گل کر خراب ہو جائیں گے تو ہم کو کیسے زندہ کر دیا جائے گا. یعنی اس نے بعث کا انکار کیا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا اس نے انکار کیا. تو جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَيَقُولُ الْإِنسَانُ. تو اب گویا کہ انسان سے مراد وہی ابی بن خلف ہے. انسان کہتا ہے اِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا جب میں مر جاؤں گا تو کیا مجھ کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یعنی نہیں اٹھایا جائے گا. استفہام انکار کے لیے ہے. اذا میں استفہام جو حمزہ استفہام ہے نا، یہ انکار کے لیے. صاحب تفسیر فرماتے ہیں فتح یفت فتن، اس کا معنی ہوتا ہے انگلیوں سے کسی چیز کو توڑ دینا. فتح ابی ابن خلف عزمن، ابی ابن خلف نے ایک ہڈی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. وقال، اور پھر کہا انبعث بعدما صرنا کذا، کیا ہم کو اس کے بعد زندہ کیا جائے گا. بعدما صرنا کذا، جب ہم ایسے ہو جائیں گے، ان ہڈیوں کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تب ہم کو کیا اٹھایا جائے گا. فنزل، تو اللہ کا یہ فرمان نازل ہوا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان کہے گا کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. اب یہاں پر صاحب تفسیر والعامل فی اذا میں ترکیب بیان فرما رہے ہیں. پہلے تو عامل بیان کرتے ہیں کہ اذا میں جو اذا ہے یہ ظرف کے لیے ہے. تو ظرف زمان، ظرف زمان ہو یا مکان ہو، مفعول فی ہوتا ہے، مفعول فی منصوب ہوتا ہے، تو اذا منصوب ہوگا. لیکن منصوب تو ہے، ظرف ہے، تو ظرف کسی نہ کسی عامل سے متعلق ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہاں پر اذا جو ظرف ہے اس کا عامل کیا ہے. تو صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ اس کا عامل اخرجو حیا میں جو اخرجو ہے وہ اس کا عامل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اذا ظرف مقدم ہے اور اخرجو کو اگر عامل بنائیں تو وہ یہاں پر اذا ظرف میں عمل نہیں کرے گا.
کیوں؟ اس لیے کہ لسوفا میں لام ابتدا کے لیے ہے، اور لام ابتدا جب داخل ہو جاتا ہے تو لام ابتدا کا ما بعد اس کے ما قبل میں عمل نہیں کرتا ہے، عمل کرنا ممتنع ہوتا ہے۔ اس لیے اخرجو کا اذا معمول نہیں بن سکتا اور اخرجو کا ظرف نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر لسوفا میں لام ابتدا آ گیا، تو اب اخرجو اپنے ما قبل میں عمل نہیں کر پائے گا۔ اس لیے اذا یہ ظرف تو ہے لیکن اس کا عامل اخرجو نہیں ہے، یعنی اخرجو کی بنا پر یہ منصوب نہیں ہوگا۔ پھر اس کا عامل کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کا عامل مقدر ہے، وہ یہ کہ مضمون جملہ جس پر دلالت کر رہا ہے وہی اس کا عامل ہے۔ دیکھیے پورے جملے سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ پورے جملے سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ اس نے یہ کہا کہ کیا میں جب مر جاؤں گا تو مجھ کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، تو مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھایا جانا اسی کا اس نے انکار کیا۔ تو گویا کہ یہ کہو کہ بعث یعنی اٹھانا، زندہ کر کے اٹھانا، بعث جسے کہیں وہی ابعث فعل یہاں پر مقدر ہوگا۔ تو اصل عبارت ہوگی اذا ما مت ابعث، اذا ما مت ابعث، تو ابعث یہی عامل ہوگا جس پر جملہ دلالت کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں والعامل فی اذا، اذا کے اندر عامل ما وہ ہے دل علیہ الکلام جس پر کلام کی دلالت ہے، جس پر کلام نے دلالت کی، اور وہ کلام کی دلالت کس پر ہے؟ بعث پر ہے، تو وہ اسی کی مناسبت سے فعل نکال لیں گے، معنی ہوگا وہ ہوا ابعث، وہ کیا ہے جس پر کلام کی دلالت ہے؟ وہ ہے ابعث، فعل مجہول۔ اے اذا ما مت ابعث، تو معنی یہ ہوگا کہ جب میں مر جاؤں گا ابعث، پھر مجھے اٹھایا جائے گا، تب مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے، یہ معنی ہوگا۔ فرماتے ہیں وہ انتصاب اخرج، اور اذا کا ظرف ہونا و منصوب ہونا اخرج کی بنا پر ممتنع ممتنع ہے، یعنی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن ما بعد لام الابتدا، کیونکہ لام ابتدا کا ما بعد لا يعمل فيما قبلها، ما قبل میں یا لام ابتدا سے جو پہلے ہو اس میں عمل نہیں کرتا، اور یہاں پر بیچ میں لام ابتدا ہی آ گیا لصوفا میں لام۔ فلا تقول، تو لام ابتدا کا ما بعد ما قبل میں عمل نہیں کرتا ہے، لہذا یہ نہیں کہا جائے گا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے الیوم لزید قائم، یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہاں پر الیوم میں پھر عامل کس کو مانیں گے؟ قائم کو، اور قائم یہ اپنے لام ابتدا بیچ میں آ گیا لزید میں، اس لیے قائم اپنے لام ابتدا سے پہلے جو ہے اس میں عمل نہیں کر پائے گا، اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے الیوم لزید قائم۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں لزید قائم الیوم۔ فرماتے وہ لام الابتدا داخل علی المضارع، اب یہاں پر ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ لام ابتدا جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو حال کے معنی میں فعل مضارع کو کر دیتا ہے، اور وہاں پر تو یہاں پر لام ابتدا داخل ہوا لسوفا میں، اور سوفا یہ استقبال ہی کے لیے متعین ہے، تو پھر سوفا پہ لام جب داخل ہوا ہے تو اب فعل مضارع کو یہ حال کے معنی میں لام نہیں کرے گا، بلکہ حالیت کا معنی یہاں پر مزمحل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور صرف تاکید کے لیے ہوگا یہ صوفہ کے ساتھ مل کر۔ تو یہاں پر حالیت کا معنی نہیں ہوگا، کیونکہ اسی وقت میں یہ نہیں کہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ابھی مجھے اٹھا لیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، بلکہ بعد ہی کی بات وہ بھی کہہ رہا ہے کہ کیا میں جب مر جاؤں گا تو اس کے بعد، کیا بعد میں یعنی جب بعث کا ٹائم آئے گا تو اس وقت میں کیا مجھ کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، تو استقبال ہی کے معنی میں ہے۔ اس لیے لسوفا میں لام جو لام ابتدا ہے، جب فعل مضارع، ضابطہ تو یہ کہ جب فعل مضارع پر داخل ہو تو وہ حال کا معنی پیدا کر دیتا ہے اور مضمون جملہ کی تاکید کرتا ہے، لیکن یہاں پر مضمون جملہ کی تاکید تو کرے گا لیکن حالیت کا معنی یہاں پر ختم ہو جائے گا، معنی حال مزمحل ہو جائے گا، کیونکہ صوفہ استقبال کے لیے ہے اور واقع میں بھی استقبال ہی کی گفتگو بھی ہے۔ وہی فرماتے ہیں ولام الابتدا الداخلۃ علی المضارع،
لام ابتدا جو داخل ہوتا ہے مضارع پر تو عتی معنی الحال وہ معنی حال دیتا ہے، یعنی حال کا معنی پیدا کرتا ہے، وہ تو اکد مضمون الجملہ اور جملے کے مضمون کی تاکید کرتا ہے۔ فلما جامعت حرف الاستقبال تو جب لام ابتدا حرف استقبال جیسے کہ یہاں پر صوفہ اس کے ساتھ جمع ہو جائے، خلصت للتوکید تو صرف اور صرف وہ تاکید کے لیے ہو جاتا ہے، وض محلہ معنی الحال اور حال کا معنی مضمحل ہو جاتا ہے۔ وما فی اذا ما للتوکید، اب آگے صاحب کتاب صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ اذا ما متو میں جو ما آیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ ما تاکید کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ تو میری تاکید ہو گئی کیا، ایک تو ما تاکید کے لیے، دوسرا لام تاکید کے لیے، ٹھیک ہے؟ اتنی تاکیدیں ہو گئی، تو جب تاکید ہو گئی تو اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ کیا واقعی مجھ کو مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، تو واقعی کا معنی پیدا ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وما فی اذا ما، تو اذا ما کے اندر جو ما ہے للتوکید ایضا وہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ فکأنہ قال تو گویا کہ اس نے یہ کہا احقا انا سنخرج من القبور احیا، کیا واقعی ہم قبروں سے زندہ کر کے نکالے جائیں گے، حین یتمکن فینا الموت والہلاک جبکہ ہمارے اندر موت اور ہلاکت مستقر ہو گئی ہوگی، ٹھہر گئی ہوگی، یعنی جب ہم مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تب کیا اس کے بعد ہم کو قبروں سے زندہ کر کے نکالا جائے گا، واقعی نکالا جائے گا؟ یہ اس نے گویا کہ کہا استفہام انکار کے لیے، علی وجہ الاستنکار والاستبعاد، استنکار یعنی اس کا انکار کرنے کے طریقے پر اور اس کو بعید سمجھتے ہوئے اس نے یہ کہا۔ اب فرماتے ہیں وہ تقدیم الظرف و الہ، اب یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اذا ما متو میں اذا ظرف ہے اور پہلے لایا گیا اسے، اور تو ظرف کو مقدم کرنا اور ظرف سے پہلے حمزہ استفہام لانا، یہ کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں پر انکار کرنا ہی اس کے انکار کو بیان کرنا ہی مقصود ہے، اور جو مقصود ہو اس کو مقدم کیا جائے، اس لیے یہاں پر حمزہ استفہام جو انکار کے لیے ہے اس کو پہلے لایا گیا اور اس کے بعد ظرف کو لایا گیا۔ ظرف کو بھی مقدم اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ بعد میں مرنے کے بعد جو مرنے کے بعد جو زندگی ہے، مرنے کے بعد جو زندہ کرنا ہے، اسی حیات اسی زندگی کی وقت کا یہ انکار کرنا ہے، تو جب اسی کی زندگی کے وقت کا انکار کرنا ہے نہ کہ موجودہ زندگی کا، تو اس لیے جو ظرف جو کہ اسی وقت پر دلالت کر رہا ہے، اسی حیات کی وقت پر دلالت کر رہا ہے، اسی ظرف کو مقدم کر دیا، چونکہ مقصود یہی ہے انکار کو بیان کرنا، اس لیے اس کو مقدم کیا۔ فرمایا وہ تقدیم الظرف، ظرف کو مقدم کرنا، وَإِيلَاؤُهُ حرف الانکار اور اس کو حرف انکار کے بعد لانا۔ حرف انکار کیا؟ وہ یہ حمزہ استفہام، من قبل اس جہت سے ہے، ان ما بعد الموت ہوا وقت کون الحیات منکرتن کہ مرنے کے بعد وہ اس حیات اس زندہ ہونے کا وقت ہے، منکرہ جو زندہ ہونا اور جو حیات منکر ہے یعنی جس کا انکار کیا جاتا ہے۔ وَمِنْهُ جَاءَ انکارہم، اسی وجہ سے ان کا انکار ہوا، کیونکہ وہ حیات کوئی جانتا نہیں ہے، وہ منکر ہے، تو اسی وجہ سے کفار نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کیا، اسی وجہ سے ان کا انکار آیا۔ تو چونکہ ان کا انکار کرنا اسی حیات کا جو حیات مرنے کے بعد ہوگی، اسی حیات پر دلالت کر رہا ہے اذا، اسی کے وقت پر دلالت کر رہا ہے اذا، اس لیے ظرف کو مقدم کیا کیونکہ وہی مقصود ہے، اور حمزہ استفہام کا ذکر کیا پہلے اس سے کیونکہ انکار کو بیان کرنا ہی یہاں پر مقصود ہے۔ اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو یاد نہیں ہے، کیا انسان یاد نہیں کرتا ہے، انا خلقناہ من قبل کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا، ولم یک شیئا اور وہ کچھ نہ تھا۔ اولا یذکر الانسان، اب یذکروں میں پہلے قرات بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ یذکروں میں دو قراتیں ہیں، ایک یذکرو
تخفیف کے ساتھ، یعنی زال ساکن، کاف مرفوع مضموم اور را مضموم. اور ایک قرات بھی اس میں ہے یذکرو، یعنی زال کی تشدید اور کاف کی تشدید کے ساتھ. دو قراتیں ہیں. ذکر یذکرو تخفیف کے ساتھ، یہ ابن عامر شامی، نافع مدنی، امام عاصم کی قرات ہے. یہ یذکرو یہ ذکر سے ہے. اور ان کے علاوہ دیگر تمام قراء نے تشدید کے ساتھ پڑھا اولا یذکر الانسان. تو ذکر سے یاد کرنے کے معنی میں، اور اگر یذکرو تشدید کے ساتھ پڑھے تو وہ اصل میں ہوگا یتذکرو. تا کو زال سے بدل دیا، زال کا زال میں ادغام کر دیا، یذکرو ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے معنی میں ہوگا. اور تذکر بے معنی تدبر ہوتا ہے. تو اب معنی ہوگا کیا انسان غور نہیں کرتا ہے، یہ معنی ہوگا. فرماتے والسائر بتشدید الزال والکاف، دیگر تمام قراء زال کی تشدید اور کاف کی تشدید یعنی یذکرو پڑھتے ہیں. وَأَصْلُهُ يَتَذَكَّرُ، یذکرو کی اصل یتذکرو ہوگی، کا قراءت ابی، جیسے کہ حضرت ابی کی قراءت یتذکرو ہی ہے. فَأُدْغِمَتِ التَّاء فِي الزَّال، تو تا کا ادغام زال میں کر دیا. کس طور سے؟ کہ پہلے تا کو زال سے بدل دیا اور پھر زال کا زال میں ادغام کر دیا. باب تفاعل اور تفاعل کی جگہ پر اگر اس کے فا کلمے کی جگہ پر، یعنی تا کے بعد جو آدھا ہے، تو وہ اگر زال ہو اور ایسی کچھ اور حروف ذکر کیے گئے ہیں، اگر وہ حروف ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں تا کو زال سے بدل دیا جاتا ہے. ایسے یہاں پر تا کو زال سے بدل کے زال کا زال میں ادغام کر دیا گیا. فَأُدْغِمَتِ التَّاءُ فِي الزَّال، تو تا کا ادغام زال میں کر دیا گیا. اے تو اب معنی یہ ہوگا اولا یتدبرو. یتذکرو کا معنی کیا ہوگا؟ یتدبرو. اولا یذکر الانسان، اے اولا یتدبر الانسان، کیا انسان تدبر نہیں کرتا ہے، غور نہیں کرتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے اولا واو عاطفہ ہے. فرماتے والواو عطفت لا یذکر علی یقول، ما قبل میں ہے وہ یقول الانسان، انسان کہتا ہے، تو اسی یقول پر عطف ہے لا یذکر الانسان کا. ٹھیک ہے، تو لا جو اولا میں جو واو ہے، واو جو ہے، یہ واو عاطفہ ہے. اس واو عاطفہ نے لا یذکر الانسان کا عطف کر دیا ہے یقول الانسان پر، یعنی یقول الانسان معطوف علیہ ہے اور لا یذکر الانسان یہ معطوف ہے، اور واو عاطفہ بیچ میں ہے. ٹھیک ہے، فرماتے والواو عطفت لا یذکرو، واو نے لا یذکرو کا عطف کر دیا علی یقول، یقولوں پر. وَوُسِطَتْ حمزۃ الانکار، اور حمزہ انکار بیچ میں لے آیا گیا. کس کے بیچ میں؟ بین المعطوف علیہ و حرف العطف، معطوف علیہ اور حرف عطف کے بیچ. دیکھیے واو حرف عطف ہے، اس سے پہلے حمزہ ہے، اور حمزہ سے پہلے یقول وہ معطوف علیہ ہے. تو معطوف علیہ اور واو حرف عطف کے بیچ میں حمزہ استفہام لے آیا گیا جو کہ انکار کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اب معنی کیا ہوگا؟ عطف کر کے کہہ رہے ہیں کہ معنی ایسے ہوگا، یعنی مطلب یہ ہوگا ایقول ذالک، کیا انسان یہ بات کہتا ہے کہ مجھ کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، ہے نا. ولا یتذکرو، اور وہ یاد نہیں کرتا ہے. حال نشأۃ الاولی، پہلی بار پیدا کرنے کے حال کو یاد نہیں کرتا ہے وہ. حتی لا ینکر نشأۃ الاخری، تاکہ دوسری بار پیدا کرنے اور اٹھانے کا وہ انکار نہ کرے. یعنی بتانا یہ ہے کہ اگر وہ اپنے پہلی بار پیدا کرنے کو یاد کرے اور اس میں غور کرے، تو یقیناً غور کرنے کے بعد وہ دوسری بار پیدا کرنے اور دوسری بار اس کو زندہ کرنے، نشأت ثانیہ جو دوسری بار زندہ کرنا ہے، اس کا انکار ہرگز نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے انکار نہیں کرے گا کہ پہلی بار جب اس کو اللہ نے پیدا فرمایا تو اس طرح سے پیدا فرمایا کہ اس کے اجزاء، اس کا خمیر، اس کا مادہ کچھ بھی نہیں تھا. جب کچھ نہیں تھا تب پیدا فرمایا اسے اللہ نے. اور یہاں تو اس کے اجزاء اصلیہ باقی ہوں گے، تو اجزاء اصلیہ کو اکٹھا کرنا اور ان کی طرف روح کو لوٹا دینا، یہاں پر یہ کام ہے. تو جو خدا
بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی خمیر کے پہلے جو کچھ نہیں تھا تب پیدا کرنے پر قادر ہے، تو یقیناً وہ اس بات پر بدرجہ اولا قادر ہے کہ وہ اجزاء اصلیہ کو جمع کر کے ان کی طرف روح کو لوٹا دے۔ تو یہ ہر آدمی سمجھ لے گا، اور نشأت ثانیہ یعنی دوسری بار زندہ کرنے کو بالکل بعید نہیں سمجھے گا اور اس کا انکار نہیں کرے گا۔ وہی فرماتے ولا ولا يتذکر حال النشأۃ الاولى، پہلی بار پیدا کرنے کے حال میں غور نہیں کرتا، حتی لا ينکر النشأۃ الاخرى، تاکہ دوسری بار زندہ کر کے اٹھانے کا انکار نہ کرے۔ فإن تلك ادل على قدرت الخالق، کیونکہ پہلی بار پیدا کرنا یہ خالق کی قدرت پر زیادہ دلالت کرتا ہے۔ حیث اخرج الجواہر، کہ اس نے جواہر کو نکالا، والاعراض، اور اعراض کو پیدا فرمایا، من العدم الى الوجود، عدم سے وجود کی طرف نکالا، یعنی جبکہ کچھ نہیں تھا، نہ کوئی جوہر تھا نہ کوئی عرض تھا، اور اس کو عدم سے وجود کی طرف نکالا۔ تو واما ثانیہ، یا رہا دوسرا یعنی نشأت ثانیہ، فلیس فیہا الا تعریف الاجزاء، تو اس میں تو اجزائے موجودہ جو کہ اول عمر سے آخری عمر تک باقی رہتے ہیں، جن کو اجزاء اصلیہ کہے، ان اجزائے موجودہ کو مرکب کرنا ہے، ان کو اکٹھا کرنا ہے، وردها الی ما کانت علیہ، اور ان کو لوٹا دینا ہے اس حالت کی طرف جس حالت پر وہ پہلے تھے، مجموعتاً، اس حال میں کہ وہ مجموع، ان کو جمع کر دیا جائے گا بعد تفریق، جدا جدا کرنے کے بعد۔ تو یہ تو بہت آسان ہے اس کے بنسبت۔ کیا انسان غور نہیں کرتا انا خلقناہ من قبل، کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا فرمایا، ولم یک شیئا، جبکہ وہ کچھ نہ تھا۔ اس سے پہلے کا مطلب یعنی ابھی تو وہ حالت بقا میں ہے، ابھی موجود ہے، باقی ہے۔ اس حالت سے پہلے جب وہ کچھ نہیں تھا، اس وقت ہم نے عدم سے اس کو وجود کی طرف نکالا تھا۔ تو وہی فرماتے من قبل، من قبل الحالتی التی ہوا فیہا، یعنی اس حالت سے پہلے جس حالت میں وہ ہے۔ وہ کون سی حالت ہے؟ وہی حالت و بقائی ہی، یہ اس کی بقا اور اس کی حیات اور زندگی کی حالت ہے۔ ولم یکن شیئا، جبکہ وہ کچھ نہ تھا۔ فرماتے ہوا دلیل علی ما بینا، لم یکن شیئا، یہ دلیل ہے اس پر جو ہم نے بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ یہی تو بتایا کہ پہلی بار پیدا کرنا، یہ جب اللہ اس پر قادر ہے پہلی بار پیدا کرنے پر، کہ جبکہ کوئی مادہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لم یکن شیئا، کچھ نہیں تھا وہ۔ تو جب کچھ نہیں تھا، جب اس پر اس وقت پیدا کرنے پر وہ جب قادر ہے، تو جب کہ یہاں پر اجزاء کو ہی صرف جمع کرنا، یہ تو اس کے بنسبت بدرجہ اتم ہوگا۔ فرماتے ہوا دلیل علی ما بینا، یہ دلیل ہے اس پر جو ہم نے بیان کیا۔ وعلی ان المعدوم لیس بشیء، ایسے ہی یہ آیت کریمہ لم یکن شیئا، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ معدوم شے نہیں ہوتی، کیونکہ یہ فرمایا گیا لم یکن شیئا، جبکہ وہ کچھ نہ تھا، شے نہیں تھا، یعنی وہ معدوم تھا، تو اس سے شے ہونے کی دیکھیے نفی کر دی گئی آیت کریمہ میں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ معدوم شے نہیں ہوتی۔ اصل میں معدوم شے ہے یا نہیں ہے، در حقیقت شے کی تعریف پر یہ موقوف ہے۔ اہل سنت و جماعت یعنی متکلمین علماء زیادہ تر یہ اس بات کے قائل ہیں کہ شے معدوم جو ہوتی ہے وہ شے نہیں ہوتی۔ اگرچہ بہت سارے علماء جیسے بہت سارے لوگ جیسے کہ معتزلہ ہیں، وہ معدوم کو بھی شے مانتے ہیں۔ اصل میں شے کی تعریف میں اختلاف کیا، شے کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ شے وہ چیز ہے کہ جو اللہ کی قدرت کے تحت ہو، اللہ کی قدرت کے تحت ہو۔ یا جن حضرات نے یہ فرمایا کہ شے معدوم کو نہیں کہتے، انہوں نے شے کی تعریف سیدھے سیدھے موجود سے کر دی اور کہا الشیء هو الموجود، شے وہ موجود چیز کو کہتے ہیں۔ جب موجود کو ہی شے کہتے ہیں ان کے نزدیک، تو معدوم ان کے نزدیک شے نہیں ہے۔ اس کے برخلاف معتزلہ نے یہ کہا کہ الشیء ما یخبر عنہ ویعلم به، شے وہ ہوتا ہے، وہ اس کو کہیں گے شے جس کے بارے میں خبر دی جائے اور جس کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے۔ تو جس کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے، جس کے بارے میں خبر دی جائے، وہ شے ہے۔ تو خبر تو معدوم کے بارے میں دی جاتی ہے، معدوم کے بارے میں بھی دی جاتی ہے، جیسے کہ شریک باری محال ہے، معدوم ہے، لیکن اس کے بارے میں خبر تو دی جا رہی ہے نا کہ شریک باری محال ہے، یہ خود ایک خبر ہے۔
تو معتزلہ نے چونکہ شے کی تعریف یہ کی کل ما یخبر عنہ و یعلم بھی، اس لیے انہوں نے معدوم کو شے کہا، اور متکلمین نے کہا کہ الشیء هو الموجود، تو اس لیے ان کے نزدیک معدوم شے نہیں ہے۔ صاحب تفسیر متکلمین کے مذہب پر استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں وعلا، اور اس آیت کریمہ میں لم یکن شیئا میں یہاں پر شیعیت کی ہی نفی کر دی گئی کہ وہ کچھ نہیں تھا، شے نہیں تھا، یعنی جب وہ معدوم تھا تو شے نہیں تھا، تو معدوم سے شے ہونے کی نفی آیت کریمہ میں کر دی گئی۔ یہ دلیل ہے اس بات پر ان المعدوم لیس بشیء، کے معدوم شے نہیں ہے، خلافا للمعتزلہ، معتزلہ کا اختلاف ہے، انہوں نے معدوم کو شے قرار دیا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان کو اٹھائیں گے، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، تو ضرور ہم ان کو اٹھائیں گے، ان کا حشر کریں گے، یعنی مرنے کے بعد ان کو ضرور ہم زندہ کریں گے۔ کس کو کریں گے؟ تو سب کو، لیکن یہاں پر بالخصوص ان کے بارے میں بتانا ہے جو بعث یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے۔ اس لیے صاحب تفسیر فرماتے ہیں اے الکفار المنکرین للبعث، ہم ضرور انہیں اٹھائیں گے، کہ کس کو؟ یعنی کفار جو کہ بعث کے منکر تھے، والشیاطین، اور شیاطین کو اٹھائیں گے۔ یہاں پر واو بمعنی مع مانا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، اگرچہ واو عطف کے لیے ہے، مانا ہوگا کہ ہم ضرور انہیں شیاطین کے ساتھ اٹھائیں گے، یعنی ہر کافر کو اس کے شیطان کے ساتھ اٹھائیں گے جس شیطان نے اسے گمراہ کیا، کفر کی طرف راغب کیا۔ تو واو بمعنی مع، فرماتے ہیں الواو للعطف، واو عطف کے لیے ہے، وہ بمعنی مع کے معنی میں اوقع، زیادہ مضبوط ہے، زیادہ وقیع ہے۔ ایحشرون مع قرنائہم، یعنی کفار کو اٹھایا جائے گا ان کے قرینوں کے ساتھ، قرنا کے ساتھ، ان کے ہم نواؤں کے ساتھ۔ کون ہوں گے ان کے قرین؟ من الشیاطین، شیاطین سے، الذین اغووہم، جن شیاطین نے ان کو گمراہ کیا، بھٹکایا۔ یقرن کل کافر، یقرن کل کافر مع شیطان فی سلسلۃ، ہر کافر کو جوڑ دیا جائے گا مع شیطان، ایک شیطان کے ساتھ، فی سلسلۃ، زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا۔ اب آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا فَوَرَبِّکَ، تمہارے رب کی قسم، تو اللہ نے یہاں پر خود اپنی ذات کی قسم کھائی، اور ذات پر دلالت کرنے والا جو لفظ رب ہے اس کی اضافت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنے والی ضمیر کی طرف کر دی اضافت، تو اور کہا فَوَرَبِّکَ، تو یہ اضافت سرکار کی تشریف و تعظیم کے طور پر ہے، تکریم کے طور پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے ہے کہ تمہارے رب کی قسم۔ فرمایا وفی اقسام اللہ باسمہ، اللہ رب العزت کا اپنے نام کی قسم کھانا، مضافا الی رسولہ، اس حال میں کہ وہ اسم لفظ رب مضاف ہے اس کے رسول کی جانب، تفخیم لشأن رسولہ، اپنے رسول کی شان اور عظمت کو بیان کرنا ہے۔ ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر ضرور ہم ان کو حاضر کریں گے جہنم کے ارد گرد، جسیہ، اس حال میں کہ وہ گھٹنوں چل رہے ہوں گے، گھٹنوں پر ہوں گے۔ جسین، یہ جاسن کی جمع ہے، جیسے کہ ساجد کی جمع سجود، ایسی ہی جاسن کی جمع جسومن، ٹھیک ہے، جسوون، اب جسوون تھا تو واو کو یا کر دیا، اب پھر قاعدہ پایا گیا سیدن والا، واو اور یا دو ساتھ جمع ہوئے، یعنی واو جو آخر میں جا کے پہنچ گیا، چوتھی جگہ میں واقع ہو گیا، تو اس واو کو یا کر دیا طرف میں واقع ہونے کی وجہ سے، پھر واو اور پھر ہو گیا جسو یون، تو واو اور یا دو ساتھ ساتھ آئے، ان میں پہلا ساکن، واو کو یا کر دیا، اور یا کہ یا میں ادغام کر دیا، جسین ہو گیا۔ اب یا کی مناسبت سے ماقبل کے ضمے کو کسرے سے بدل دیا اور کہہ دیا گیا جسین، ٹھیک ہے۔ جاسن کی جمع، جاسن کا معنی ہوتا ہے گھٹنے کے بل چلنا،
فرمایا ثم لنحضرنهم حول جہنم جسیا، پھر ہم ان کو جہنم کے ارد گرد حاضر کریں گے اس حال میں کہ وہ گھٹنوں کے بل ہوں گے۔ حال جسین، یہ منصوب ہے حال ہونے کی بنا پر۔ فرماتے ہیں جمع جاسن، یہ جاسن کی جمع ہے، جاسن کی جمع ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اے بارکن، اے بارکن علی الرکب، معنی یہ ہوگا کہ الرکب کا معنی گھٹنا، بارک بیٹھنے والا، یعنی اپنے گھٹنوں پر بیٹھنے والا ہو، یعنی اپنے پیروں پر نہیں چلیں گے، گھٹنوں کے بل کھچیڑے جائیں گے۔ وزنہ فعول جسین، یہ اپنے اصل کے اعتبار سے فعول کے وزن پر ہے، لأن اصلہ جسوب، کیونکہ اس کی اصل جسوب ہے، کا سجود، جیسے کہ سجود ہے، ساجد، جیسے کہ سجود اور ساجد ہے، یعنی ساجد کی جمع جیسے سجود ہے ویسے جاسم کی جمع جسوب ہے۔ اب معنی یہ ہوگا ایعتلون من المحشر الى شاطئ جہنم، اعتلا یعتلی کھچیڑنا، ایعتلون من المحشر الى شاطئ جہنم، ان کو جہنم کے کناروں کی طرف کھچیڑ کر لایا جائے گا، عتلن علی حالہم، انہی کے حال پر کھچیڑنا، التی کانو علیہا، جس حال پر وہ تھے، فی الموقف، موقف میں، یعنی موقف قیامت میں جس حال پر وہ تھے اسی حال پر ان کو جہنم کی طرف کھچیڑ کر لایا جائے گا۔ کیسی، کس حال پہ تھے؟ کہہ رہے جساتن علی رکبہم، اس حال میں کہ وہ اپنے گھٹنوں پر، گھٹنوں کے بل چل رہے ہوں گے، غیر مشاتن علی اقدامہم، مشات یہ ماشن کی جمع، قدموں کے بل چلنا، وہ اپنے قدموں پر نہیں چل رہے ہوں گے، یعنی ان کے قدموں پر چلا کر نہیں لایا جائے گا بلکہ گھٹنوں کے بل ہوں گے، اور گھٹنوں کے بل ہی ان کو کھچیڑ کر جہنم کے کناروں کی طرف لایا جائے گا۔